مدینہ منورہ کی روشن فضاؤں میں ایک دن عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت کی عدالت میں بیٹھے تھے۔ شہر کے لوگ اپنے مسائل اور جھگڑے لے کر آتے اور خلیفہ وقت فیصلہ سناتے۔ اچانک دروازے پر شور سا ہوا اور چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کی پرچھائیاں تھیں۔ آنکھیں ویران اور بال بکھرے ہوئے، قدم لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے، اس پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ سنا اور بغیر زیادہ تحقیق کے فرمایا، چونکہ یہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے، لہٰذا اس پر رجم سنگساری کی حد جاری کی جائے۔ عدالت میں سکوت چھا گیا۔ سپاہیوں کو حکم ملا کہ عورت کو سزا کے لیے لے جایا جائے۔ وہ عورت ڈری سہمی لوگوں کے بیچ کھڑی تھی، جیسے اسے خود بھی اپنے جرم کی خبر نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے دنیا اور حقیقت سے بیگانہ ہو۔ سپاہی عورت کو لے کر باہر نکلے ہی تھے کہ راستے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ اس منظر پر پڑی تو رک گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے سپاہیوں سے سوال کیا، یہ عورت کہاں لے جائی جا رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ سپاہیوں نے کہا، یہ عورت زنا کی مرتکب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر علی علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کی پرچھائیاں نمایاں ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اسے واپس لے جاؤ۔ پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ آ کر خود اس فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ سپاہی حیران رہ گئے، مگر حکم کی تعمیل میں عورت کو واپس لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، تم لوگ واپس کیوں آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، ہمیں علی ابن ابی طالب نے واپس بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام کا علم اور فہم بے مثال ہے۔ فوراً کہا، علی علیہ السلام کو بلاؤ، یقیناً انہوں نے کوئی حکمت سمجھی ہے جو ہم سے اوجھل ہے۔ جب علی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادب سے پوچھا، اے ابو الحسن، آپ نے اس عورت کو کیوں واپس بھیجا؟ حضرت علی علیہ السلام نے نہایت سکون مگر پراسر لہجے میں فرمایا، عمر، کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں سے شرعی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے؟ ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے، اور تیسرا دیوانہ جب تک اسے عقل نہ آ جائے۔ یہ عورت پاگل ہے، دیوانی ہے، اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور یہ اپنے جنون کی حالت میں اس عمل کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت اس کے حال کو معاف کر چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے سر جھکائے خاموش رہے، جیسے اپنے دل میں سوچ کے بوجھ کو تول رہے ہوں۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سکون اور یقین کے ساتھ فرمایا، مگر مجھے علم ہے۔ یہ الفاظ کمرہ عدالت میں گونج گئے، جیسے علم و عدل کا سورج طلوع ہو گیا ہو۔ وہ عورت جو چند لمحے پہلے موت کے دہانے پر تھی، اب زندگی کی طرف پلٹ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اللہ علی علیہ السلام کے حالات میں فراخی عطا کرے۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ایک دیوانی عورت پر حد جاری کر کے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر شرمندگی اور سکون دونوں جھلک رہے تھے۔ سب حاضرین کے دلوں میں ایک ہی حقیقت راسخ ہو گئی کہ علم و عدل کا حقیقی چراغ علی علیہ السلام ہے۔ دین اسلام کی بنیاد عدل اور رحمت ہے، نہ کہ اندھی سزا۔ ایک پاگل عورت جو اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی، اس پر حد جاری کرنا ظلم ہوتا، مگر حضرت علی علیہ السلام کی بصیرت نے نہ صرف اس عورت کی جان بچائی بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ درس دیا کہ انصاف کرنے والا ہمیشہ علم اور عقل کی روشنی سے فیصلہ کرے، نہ کہ جذبات یا سطحی باتوں سے۔ مدینہ کی پرنور گلیوں میں ایک دن ہلچل مچ گئی۔
ایک عورت کو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دربار میں پیش کیا۔ وہ عورت سہمی ہوئی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی، چہرہ شرمندگی اور خوف کا مرقع۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، یہ عورت عدت کے ایام میں نکاح کر چکی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے چہروں پر تعجب اور افسوس کے آثار نمایاں تھے۔ عورت کے دل میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ سنا، سخت لہجے میں فیصلہ سنایا۔ اس عورت سے حق مہر واپس لیا جائے اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ مرد اور عورت کو الگ کر دیا جائے، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اس عورت سے کوئی دوسرا مرد بھی ان دنوں میں نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ سن کر عورت کے چہرے پر مزید لرزش آ گئی۔ وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مرد بھی ندامت اور خوف سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ خبر مدینہ کی گلیوں سے گزرتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، اگر یہ دونوں مسئلے سے جاہل تھے تو عورت حق مہر کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مرد پر حلال کر دیا۔ البتہ دونوں کو الگ کر دیا جائے یہاں تک کہ عدت کے دن پورے ہو جائیں۔ پھر اگر یہی مرد چاہے تو اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی ہر سننے والے کے دل میں یہ تاثر بیٹھ گیا کہ علی علیہ السلام کی بصیرت، علم اور شریعت کی گہرائی سب سے بڑھ کر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امام علی علیہ السلام کی بات پہنچی تو وہ فوراً ممبر پر چڑھے۔ مجمع ان کی طرف متوجہ ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ کہا، اے لوگو، جب کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو سنت کی طرف رجوع کرو۔ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس لیے میں علی علیہ السلام کے قول پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ علی علیہ السلام کا قول سنت کے عین مطابق ہے۔ ان کے لہجے میں نہ صرف اعتراف حق تھا، بلکہ علی علیہ السلام کی عظمت کا اعلان بھی۔ مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عورت کے مسئلے سے کتنی بڑی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ خلفائے راشدین بھی مشکل مسائل میں علی علیہ السلام کے علم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وہ عورت جو عدالت میں سہمی کھڑی تھی، اب اس کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل برباد نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ مرد بھی نادم تھا، مگر ساتھ ہی یہ جان کر مطمئن تھا کہ اگر وہ عدت کے بعد چاہے تو دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک عورت کے عدت میں نکاح کرنے کا قصہ نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کی دلیل ہے کہ شریعت میں اصل اہمیت علم، عدل اور رحمت کو حاصل ہے، اور یہ کہ خلفائے راشدین بھی حضرت علی علیہ السلام کے علم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔